جس بندے کی نیت اگر ٹھیک نہیں نہ ہے وہ جو بھی کام کر لے گا نا اس کام کا فائدہ نہیں ہے۔ 1.5 ماہ کا وقت باقی ہے، رمضان کی آمد ہے، ہمارے ہاں پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، لوگ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یار رمضان شروع ہو گیا کچھ کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے قیمتی ایام ان کی زندگی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے اس کے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان سے قبل کسی عالم مفتی کے پاس بیٹھ کے اپنے نصاب کا حساب کتاب کریں، یہ کام پہلے کرنے کا ہے تاکہ رمضان کی ایک مبارک گھڑی کو ہم ضائع نہ کریں کیلکولیشن میں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ ساری پلاننگ پہلے کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اسلاف کی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی کہ وہ 6 ماہ پہلے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے ہاں ابھی کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر ایمان جیسی دولت سے مالا مال کیا، اور آج الحمدللہ ہم سب صحیح سلامت صحت یابی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے گھر میں جمعے کی ادائیگی کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس وقت جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کا سال تو محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن بالعموم ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس ہے کہ لوگ عیسوی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے دفاتر کا شیڈول، ہمارے کاروباری لین دین معاملات، لوگ اس کو نیو ایئر کے حساب سے کنسیڈر کر کے اپنی پلاننگز کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جنوری کے مہینے میں شور مچتا ہے، لوگ گول سیٹنگ، لائف پلاننگ، مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ اور بڑے بڑے پلاننگز کرتے ہیں۔ لوگ اپنے پورے سال کے اہداف سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم نے آئندہ پورے سال میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ عزیز بھائیو، اچھا کام ہے، انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان اور مومن بندے کا تو روزانہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے اور مومن کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ بندہ مومن نہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہو، اور اس کا دن ختم ہو جائے اور وہ اس بات کا محاسبہ نہ کرے کہ آج کا دن جو اس کی زندگی سے مائنس ہو گیا، گزر گیا ہے، اس نے اس ایک دن میں اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو بہرکیف دنیا میں یہ پریکٹس ہے، لوگ اس مہینے کے اندر بڑی بڑی ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، لوگ پلاننگز کرتے ہیں، آنے والے سال کو پورا ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس گول سیٹنگ کو اور اس ویژن کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اس بات کا خیال رکھو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے آج تم نے کیا بھیجا ہے، تم نے آج کیا محنت کی ہے، آج کیا ایسی کوشش کی ہے جو تم آنے والے وقت میں میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے اس محنت کا مطالبہ کرو گے۔ قرآن ایک یونیورسل بک ہے، قیامت تک کے لیے یہی رہنی ہے، اس کا نصاب چینج نہیں ہونا۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی پڑھی تھی، ان کے بڑوں نے بھی یہی پڑھی تھی، چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی یہی نصاب پڑھا تھا۔ یہ نیو ایئر بریک تھرو کی ورکشاپس کے اندر مغرب سے متاثر طرح طرح کے ٹرینرز مختلف مشکل اصلاحات کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں۔ کوئی الٹیمیٹ ویژن، کوئی پرپز آف لائف، کوئی جناب علی کوئی کیسی اصطلاح استعمال کر کے لوگوں سے بھاری بھرکم فیسیں لے کے لوگوں کی زندگی ڈیزائن کرنے کے والے سے ان کو ورکشاپس کرواتے ہیں۔ قربان جائیں
قرآن مجید ایک ایسا نصاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، عمر کے کسی بھی حصے میں، آپ نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، خاتون ہیں، مرد ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ اس کو کھول کر پڑھیں گے، وہ قرآن مجید کی آیت اس دور میں، اس عمر میں، اس وقت میں، اس ٹائم میں آپ کو بالکل فٹ نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی اصطلاح استعمال ہوئی ہے تو اس کے اندر مجموعی بامعنی ایک عمومی حکم ہوتا ہے جس کو آپ قیامت تک کے لیے لے کر چل سکتے ہیں۔ اب اس ایک آیت کو اگر مسلمان پکڑ لیں تو اس کے اندر تمام وہ ہڈن، تمام قسم کی وہ اصطلاحات چھپی ہوئی ہیں جو آج کے اس ماڈرن ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، تقریباً 1.5 ماہ کا وقت باقی ہے، رمضان کی آمد ہے۔ ہم نے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے اہل و عیال کو صحیح صحت اور سلامتی والی زندگی کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل کر دے۔ ہمارے اسلاف جب رمضان گزر جاتا تھا تو رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہیں قبول کر لیں، اور 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ جب 6 مہینے گزرتے تھے وہ دوبارہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ اب رمضان قریب ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک بار ایک اور موقع دے دے۔ تو ہم نے انشاءاللہ الرحمن اس بات کا محاسبہ کرنا ہے، اس بات کا آڈٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ایک سال گزر گیا ہے اور نیا سال یا نیا رمضان ہماری زندگی میں جو آنے والا ہے، عزیز بھائیوں اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جو کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ آج اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے عزیز بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکوریسی آف انٹینشن، جس بندے کی نیت اگر ٹھیک نہیں نہ ہے وہ جو بھی کام کر لے گا نا اس کام کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی انٹینشن کی ڈائریکشن کو بالکل درست کرنا ہے، کیونکہ اس زمین کے اوپر جو سب سے بڑا عالم ہے، مفکر ہے، مجاہد ہے، وہ باعمل شخص ہے، دنیا کا سب سے بڑا عابد ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ہر سال حج عمرے کرتا ہے۔ اس کی ساری عبادات کو اگر آپ ایک جھٹکے میں ضائع کرنا چاہتے ہیں، اڑانا چاہتے ہیں، تو اس بندے کی آپ صرف نیت خراب کر دیں، اس بندے کی نیت خراب کر دیں، بس وہ یہ سمجھ کے یہ سارے عمل کر لے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہوگی۔ تو ایمانداری سے بتائیں اس کی یہ سال کی محنت، لاکھوں کروڑوں اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا، اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے نیت۔ ہم نے اپنی انٹینشن کو بالکل رائٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے چلنا ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہوگی، اعمال کے اندر سستی بھی ہو جائے گی تو بخشش کے چانس موجود ہیں۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اس میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ ایک عابد ہے جو بڑا عبادت گزار تھا، ایک وہ مجاہد ہے جس نے اللہ کے راستے میں جان کٹوا دی، اپنی گردن کٹوا دی، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس نے اپنی جان دے کر اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ یار بڑا بہادر تھا، کس قدر بہادری کے ساتھ لڑا ہے، اس نے کتنے بندے قتل کیے ہیں، جبکہ وہ میدان جہاد میں مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس جان کی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس کی نیت خراب تھی۔ اسی طرح جس بندے نے مال خرچ کیا، لوگ کہیں گے حاج صاحب کے پاس بڑا مال ہے، بڑے سخی ہیں، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتے ہیں، لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ فرمایا اس بندے کو اس کے مال خرچ کیے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام عزیز بھائیوں جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اس رمضان مبارک سے قبل ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مجھے میری نیتوں میں خالص کر دے۔
اگر میری نیت خالص ہوگی تو میری عبادات میں جو کمزوریاں ہوں گی مجھے تیری رحمت پر امید ہے، انشاءاللہ الرحمن تو مجھے معاف کر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی۔ آپ نے مختلف مقامات پر مختلف جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ جو بندہ اس بات کی طمع رکھتا ہے، وہ ہجرت کرتا ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اگر اس کی یہ نیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو غنی کر دے، اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کا سفر اللہ کے لیے ہے، تو فرمایا پھر اس کی ہجرت، اس کا معاملہ پھر اللہ کے ذمے ہے۔ اور جس بندے کی ہجرت اور جس بندے کی انٹینشن یہ ہو کہ میں دنیا کا کوئی مال حاصل کروں، لوگ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں نا، ملک سے باہر جاتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، حدیث میں یہاں تک آیا اوِ مراتن، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہجرت کرتا ہے اور وہ اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہو جائے، اور پھر اس کا وہ نکاح ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے وہ عورت ہی ہے، جس طرح اس بندے کے لیے وہ عورت ہے، اسی طرح اس شخص کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے جس نے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ عزیز بھائیو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہجرت کا اس طرح سے کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف ایک ایک احادیث کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے لاکھوں میل دور جا کے ہجرتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک مشہور واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں آئے، اس نے اپنے گھر کے اندر روشن دان چھوڑ دیا۔ پوچھا یہ روشن دان تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہاں سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری انٹینشن، نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو اللہ کے بندے روشنی اور ہوا تو پھر بھی آنی تھی۔ اس سے کیا ہوتا؟ جب تک یہ روشن دان رہتا تمہیں اللہ رب العالمین اس کا اجر دیتا۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے، ہم نے اپنی نیتوں کے اندر خالص ہونا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ عزیز بھائیو، جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس بات کو چیک کر لیں کیا اس کام کے اندر جو میں یہ کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کتنی ہے، اور میرا ذاتی مفاد کتنا ہے، اور میرا باقی معاملات کتنے ہیں، اور اللہ رب العالمین کتنے پرسنٹ ہیں۔ جتنی اللہ رب العالمین کی اس کے اندر انٹینشن ہوگی، انشاءاللہ وہ عمل اتنا ہی زیادہ خالص ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کہا جاتا ہے صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پیسہ دے دے، مال دے دے، اس کو صحت ہی نہ دے تو وہ پیسے اور مال کو کیا کرے گا؟ ڈاکٹر پابندیاں لگا دیں گے، آپ کو شوگر ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، یورک ایسڈ ہے، فلاں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ دنیا جہاں کی دولت ہونے کے باوجود 101 پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ پیسہ جتنا مرضی ہو، اگر صحت نہ ہو وہ پیسہ کسی کام آتا ہے انسان کے؟ عزیز بھائیو، یہاں پر اپنی اصلاح کریں۔ ایک اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے جو صحت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے اور ایمان کی دولت سے بندہ محروم ہے تو اس صحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بظاہر دنیا کے اندر تو عارضی لطف اٹھا لے گا، لیکن یہ اڑیل کریل اس کا جوان، یہ جسم، یہ طاقت، قیامت والے دن یہ جوان جسم جو ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو دنیا میں سب سے قیمتی جو نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کے بعد صحت ہے، اس کے بعد وقت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ الرحمن اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا خواب کا ذکر کیا، کہا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا میرا فلاں دوست وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا تھا۔ 1 سال بعد میرا ایک دوسرا دوست وہ فوت ہو گیا، عام طبی موت مر گیا۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں جنتوں میں اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا یقیناً وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے، اللہ نے اس کو شہداء کے ساتھ جنت میں رکھا ہے۔ لیکن یہ جو 1 سال جس کو زندگی زیادہ ملی ہے
اس کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی زندگی میں 1 سال کے رمضان کے روزے ہیں، 1 سال کی نمازیں ہیں، 1 سال کے صدقات ہیں، 1 سال کی مختلف نیکیاں ہیں۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے تو پھر اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ صحت بھی دے، پھر لمبی زندگی بھی دے، اور پھر اس لمبی زندگی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا اپنے رشتہ داروں میں صلح رحمی کیا کرو۔ مجھے نہیں پتا ہم میں سے کس بندے نے آنے والے رمضان میں داخل ہونا ہے، لیکن آج اگر میری نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ موقع دے گا تو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کی نیت کرتے ہو اور اخلاص کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہو، پھر اگر وہ کام نہ بھی کر سکے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ ایک ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ دوسرا کام رمضان المبارک سے قبل عزیز بھائیوں ہم اپنا حساب کتاب کا آڈٹ کرتے ہیں نا، دکاندار، پراپرٹی ڈیلر، گھروں کے ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پہ جا کے حساب کتاب ضرور کرتا ہے۔ آج گھر جا کر ایک لسٹ بنائیں ان گناہوں کی جو 2024 میں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ 25 میں یا آئندہ آنے والے رمضان میں میری زندگی کا حصہ نہ رہیں۔ ان گناہوں کو لکھنا شروع کریں۔ جب آپ لکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں عزیز بھائیوں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ میں نے ایک بھائی کو کہا کہ آپ اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، وہ کہنے لگا الحمدللہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا کبھی نہیں گناہ کیا؟ کہنے لگا جی نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں گناہوں سے اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آدم کی اولاد کی جو ڈیفینیشن رسول اللہ نے کی ہے نا، اس کے اندر ہر آدم کی اولاد جو ہے نا وہ خطا ہے، کار ہے۔ تو پھر تم چیک کراؤ تم انسان نہیں ہو، تم کوئی اور خلائی مخلوق ہو۔ لوگ اپنے آپ میں ایسی خام خواہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے بے شمار مقامات پر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس بندے کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہو کہ الحمدللہ میرے سے گناہ نہیں ہوتا، بتائیں وہ کبھی بھی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے گا؟ بھائی اس کے ذہن میں یہ خناس بیٹھ چکا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں یا مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، وہ کبھی بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا۔ تو یاد رکھیں اس زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی عالم، کوئی مفکر، کچھ بھی ہو، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جب ایمان والوں کا صیغہ استعمال ہوا نا، اس صیغے کے اندر پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام مرد و زن، خواتین، عورتیں، بزرگ سب شامل ہیں اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور تم میں سے ہر شخص دیکھ لے گا اس نے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی نا، ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ تم کر کے بھول گئے تھے، آگے چلے گئے تھے، زندگی میں مصروف تھے، ہمارے مقرر کردہ فرشتے اس کو لکھ رہے تھے، اور اس قدر احسن انداز میں لکھ رہے تھے کہ کل قیامت والے دن تمہارے سامنے وہ کھولا جائے گا، ہر وہ خیر، ہر وہ شر جو تم نے کی ہے ہم اس کو تمہارے سامنے لے کر آئیں گے۔ تم اس بات سے فکر نہ کرو۔ اگلا کام محترم بھائیو، ہمارے ہاں لوگ رمضان المبارک کے اندر بھی فرائض کے اندر بڑی سستی کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اللہ نے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو فرائض ہیں نا، جو بھی فرائض ہیں، آپ اس 1-1.5 مہینے کے اندر اندر اس فرائض کا آڈٹ کریں اور اس کا کچھ نہ کچھ اپنے آپ بیٹھ کے گول سیٹ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، آپ رمضان میں داخل ہوں گے،
آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ، آپ کے پاس ایک پراپر روڈ میپ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے اس کے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے ہاں پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، لوگ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یار رمضان شروع ہو گیا، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے آغاز میں یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ پورا قرآن مجید مکمل کریں گے، آدھا رمضان گزر جاتا ہے، 2-3 سپارے ہوتے ہیں اور آخری عشرے میں جا کے کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے رمضان پورا کریں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کی منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ ہم نے انشاءاللہ الرحمن رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ اہداف طے کرنے ہیں۔ ہم اس کی تیاری کریں گے، جب ہم اس کی پراپر انداز میں تیاری کریں گے، بھائی جتنی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور جو اللہ نے آپ کو سمجھ دیا اس کے مطابق لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے کہ میرے بندے کو جتنی میں نے استطاعت دی ہے اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پلاننگ کر لی ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے پلانر، بڑے بڑے چیتے بڑا کچھ جناب کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد نہ ہو تو سارے کے سارے پلان دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ کام کرنا ہے۔ اس سے اگلا کام، لوگ رمضان شروع ہو جاتا ہے اور بیچ رمضان میں جا کے سوچتے ہیں کہ یار زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے، اور آخری عشرے میں پھر جناب علی دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر آپ کا نصاب پورا ہوتا ہے اور آپ رمضان میں ہی نکالتے ہیں تو رمضان سے قبل کسی عالم مفتی کے پاس بیٹھ کے اپنے نصاب کا حساب کتاب کریں۔ یہ کام پہلے کرنے کا ہے تاکہ رمضان کی ایک مبارک گھڑی کو ہم ضائع نہ کریں کیلکولیشن میں۔ او بھائی رمضان اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ اب آپ اس رمضان کے قیمتی ایام کو اس کیلکولیشن کے اندر ضائع کر دیں، یہ کام اس سے پہلے کرنے کے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ ساری پلاننگ پہلے کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اسلاف کی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی کہ وہ 6 ماہ پہلے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے ہاں ابھی کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ لوگ اس بات کی پلاننگ سے بالکل لاپرواہ ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے قیمتی ایام ان کی زندگی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو عزیز بھائیوں بہت سارے ایسے کام جو ہم منصوبہ بندی کے ساتھ پہلے کر سکتے تھے، ہم رمضان میں وہ کام چھیڑ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، سارے جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بلکہ رمضان کا یہ پروٹوکول تو ہے ہی قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کا یہ جو پروٹوکول ہے نا، یہ قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کے اندر اتارا اپنے نبی کے اوپر، اور یہ دلیل ثبت کر دی قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں پر۔ تو ہم نے جہاں رمضان میں بے شمار کام کرنے ہوتے ہیں، وہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اپنا ذاتی محاسبہ کریں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اپنے گھروں میں جائیں، اپنی خواتین کو بٹھائیں، بالغ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا محاسبہ کریں کہ تم نے اس پورے سال میں کتنا قرآن مجید پڑھا ہے اور کس قدر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی رمضان میں ریس ہے کہ میں نے قرآن مکمل کرنا ہے۔ اس مکمل کیے ہوئے قرآن سے بہتر ہے کہ آپ پورے رمضان میں 1 سپارہ پڑھ لیں، لیکن سمجھ کر پڑھ لیں۔ آج یہ اہداف سیٹ کریں، میں نے رمضان کے اندر کوئی رمضان کورس جوائن کرنا ہے، میں نے کسی ایسی ورکشاپ کا حصہ بننا ہے، میں نے کسی ایسے تربیتی کورس کا پارٹ بننا ہے جس کے اندر مجھے پراپر طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس کو بالکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں کیسے اس کو اتار سکتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، آپ ہی کے معاشرے میں بے شمار آج کل تو آن لائن بھی اور آف لائن بھی بے شمار ایسے
پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور تفاسیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان مبارک سے قبل آپ اس بات کو ابھی سرچ کریں کہ آپ نے رمضان کے 29 دنوں میں کس جگہ پر کہاں بیٹھ کے آپ نے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ اگر قرآن مجید انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں نہ آ رہا تو عزیز بھائیوں پھر ہماری نمازیں بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نا، یار نماز میں نا ہمیں خیالات بڑے آتے ہیں، ہر وہ چیز جو بھولی ہوتی ہے وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں آپ کانشیسلی وہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں جو عام روٹین میں آپ کو موبائل کی نوٹیفیکیشن نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اور کو عام کوئی نہیں کر رہے ہوتے نا۔ ہاتھ تو کسی نے آپ کو لگانا نہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، سمجھ آپ کو آ نہیں رہی، پڑھ کے رہے ہیں تو دماغ فری ہوتا ہے، دماغ پھر کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے، پھر یاد آتی ہیں وہ پچھلی بھولی ہوئی باتیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، جو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو ترجمہ آتا ہو، نماز تراویح کے اندر قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ کو پیچھے قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے نا، تو عزیز بھائیوں یہ رمضان کی تراویحیں ہی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن سمجھ آتا ہے نا کہ قاری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جب سورہ زلزال پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اذا الشمس کوورت جب پڑھی جا رہی ہوتی ہے، والشمس وضحاہا جب پڑھی جا رہی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ جن صورتوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کو، اس زمین کے اوپر سب سے عظیم ہستی کو بوڑھا کر دیا ہے، آج میں اور آپ ان صورتوں کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں میرے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عزیز بھائیوں یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اندر لکھا کیا ہے۔ ہمارے ہاں اسٹامپ فروش ہوتے ہیں نا، وہ جب اسٹامپ لکھتا ہے نا، ہر بندہ اسٹامپ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح پٹواریوں کے پاس جائیں نا، وہ فرد کی نا ایک خاص لینگویج ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں نہیں پڑھ سکتا، آپ میرے سامنے وہ لے آئیں گے نا پٹواری کی لکھی ہوئی فرد، میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو اسٹامپ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک دو دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، بڑی مشکل اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح کورٹ کے عدالتی فیصلے ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ لائر پڑھتے ہیں، ان کو پیچیدگیوں کو پتہ ہے، ایک کورٹ کی پرٹیکولر وکیبلری ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس حال میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسٹامپ تو پڑھ سکتے ہیں، فرض تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لمحہ فکری ہے۔ عزیز بھائیوں آپ جب دنیا میں آئے تھے، اللہ کی قسم سپارے یہی 30 تھے، منزلیں یہی 7 تھی، یہی رکوع تھا، یہی آیت تھی، سب کچھ یہی تھا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، سپارے یہی 30 ہوں گے، منزلیں یہی 7 ہوں گی، یہی زبر زیر ہوں گی، کچھ نہیں بدلے گا۔ ہاں یہ پٹوار نامے، یہ عدالتی فیصلے، یہ اصطلاحات ممکن ہے 100 سال بعد بدل جائیں، ممکن ہے نا، ممکن ہے بدل جائیں۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر قرآن مجید کو شامل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ الحمدللہ اردو زبان پر تو ساروں کو مہارت حاصل ہے، کچھ لوگ انگریزی بھی جانتے ہیں، کچھ لوگوں کو اور زبانیں آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اپنی زندگیوں کے اندر ایک زبان وہ سیکھ لیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، کوشش کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ سیکھنا شروع کر دیں، نہ بھی پوری آئی، فوت ہو گئے تو اللہ کے پاس جائیں گے، ایک دلیل ہوگی کہ یا اللہ میں نے تو شروع کی تھی، تیرا پیغام آ گیا۔ رسول اللہ کی زبان کو سیکھنا شروع کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ ہم نے انشاءاللہ الرحمن اس رمضان سے قبل اس بات کی پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے اس رمضان کے اندر قرآن مجید پڑھنا ہے تو سمجھ کر پڑھنا ہے بس۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پورا قرآن مکمل کر کے آنا۔ اگر کسی نے قرآن مجید پورا نہیں پڑھا تو اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، کہیں پر اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن اللہ نے بے شمار مقامات پر یہ ضرور کہا ہے کہ ایمان والوں غور و فکر کرو اس کتاب میں، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو اگر آپ
ان نشانیوں کے ساتھ، ان غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا کام، رمضان کے اندر سحریاں، افطاریاں، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک تو میری آپ سب سے گزارش ہے اللہ کے لیے، رمضان کی جو شاپنگ ہے نا وہ رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کے افطاری سے فارغ ہو کے فیملی کے ساتھ پہنچے ہوتے ہیں میٹرو، ہائپر سٹار، کارفور پہنچے، کیا جی شاپنگ ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ وہ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں، ان کو چاند رات کی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ وہ آخری 10 راتیں جو سب سے زیادہ قیمتی، جس میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا دن ہوتے ہیں، وہ جناب علی بازاروں میں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھئی آپ کو پتہ ہے نا عید آ رہی ہے، اچانک تو نہیں آ رہی نا، عید اچانک تو نہیں آتی، اچانک موت آتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، وہ بتا کر نہیں آتی، عید بتا کر آتی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں، جتنی مرضی کیلکولیشن کر لیں، عید اپنے ٹائم پہ ہی آنی ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو جس چیز کو آپ کو پتہ ہے، ڈیفائن ہے، آپ کو ڈیٹ بھی پتہ ہے، تو بھائی اس کی تیاری آپ پہلے کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شاپنگوں والی مصیبت ہے رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں، یار آپ 1.5 مہینہ پڑا ہے، پورا مہینہ کریں، لیکن خدا کے لیے رمضان میں اس مصیبت کے اندر نہیں پڑھنا۔ ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیرۃ من الناس الصحۃ والفراغ۔ اور اکثریت لوگوں کی اس غفلت میں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اپنی صحت میں اور اپنے فارغ اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں نا، وہاں میں لوگوں کو ایک اور بات کہتا ہوں، آپ تندرست ہو کر رمضان میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، یہ گھسے پٹے مریل سست یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اتنی طاقت جسم میں ہونی چاہیے کہ آپ راتوں کا اٹھ کے قیام کر سکیں، اتنی جسم کے اندر جان ہونی چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کے چہرے پہ 12 نہ بجے ہوں، بڑا روزہ لگ رہا ہے۔ ہم یونیورسٹی کے اندر دعوت کا کام کرتے تھے، ہمارے جیالے متوالے سارا دن ہاسٹل میں سوتے تھے، ہم عصر کے بعد ان کو اٹھاتے تھے، وہ پتہ ہے کہتے تھے آپ صاحب ابھی 2.5 گھنٹے پڑھے ہیں، آپ نے پہلے ہی اٹھا دیا، اب 2.5 گھنٹے کون روزہ برداشت کرے گا؟ میں کہ یار آپ تکلف کر رہے ہیں نا، آپ نے زور پڑھی ہے، ناصر پڑھی ہے، تو آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک جا رہا ہے سب کچھ؟ ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے، لوگ ساری رات جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے ٹکا کے سحری کر کے نا یہاں تک اوپر تک، پھر سوتے ہیں، کیوں؟ نیند اچھی آتی ہے، اور ظہر تک اجر سمجھ کے سوتے ہیں، اور ظہر ٹائم اٹھیں گے، ٹہلتے ٹہلتے مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ حق ادا ہو گیا۔ عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جو اکثریت ہے وہ اس وقت کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے نا، اس بارے میں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اور صحت مند ہو کے رمضان میں داخل ہونا ہے۔ میری بزرگوں سے گزارش ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں آج ہی کروا لیں، اگر کوئی ٹرینر ہائر کرنا ہے کریں، آپ کو اللہ رب العالمین صحت اور تندرستی دے، جب رمضان میں داخل ہو ایکٹیو ہو کر ایک باشعور مسلمان مومن کی طرح آپ رمضان میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مریل مومن سست نوجوان پسند نہیں ہے، نہ مومن پسند ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے، طاقتور اپنے ایمان میں، اپنی صحت میں، فائنینشلی سٹیبل، بزنس میں سٹیبل، فیملی کے سٹیبل سٹیبل، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اعصاب بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ اتنے صحت مند ضرور ہوں کہ قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویحاں پڑھ لیں جتنی اللہ توفیق دے، سحری ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ لیں، اور آپ روزہ رکھیں تو روزے کو انجوائے کریں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول تو سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں، ابھی کتنے ٹھنڈے دن چل رہے ہیں، کیا نوجوانوں کے لیے مشکل ہے نفلی روزہ رکھنا؟ لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، نہیں رکھتے، پریکٹس نہیں ہے، گھروں کے اندر ماحول نہیں ہے،
آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نفلی روزوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں سے وہ لوگ جائیں گے جو روزے دار ہوں گے۔ وہ روزے دار نہیں ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھیں گے۔ بھائی رمضان کے تو آپ نے مرتے رکھنے ہیں، نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس میں وہ لوگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام 20 کے 3 روزے مہینے میں جو رکھتا ہے وہ ایسے جیسے پورے مہینے کے روزے ہیں۔ جو پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے وہ روزے سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام روٹین کے اندر بھی روزوں کو اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہیں۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں نا، ٹھنڈے روزے آ رہے ہیں، اس کی پریکٹس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام آج کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر ہیں، اگر انشاءاللہ الرحمن ہم ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ہاں پوری امید ہے کہ جب رمضان ہمارے قریب آئے گا، ہم ایک صحت مند، توانا اور ایک طاقتور مومن کی حیثیت سے رمضان المبارک کو ویلکم کہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیو، آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں، ایک میری گزارش آپ مان لیں سب، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر جا کے اپنی فیملی کو اکٹھا کرے، موبائل سائڈ پہ رکھے، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کا عنوان ہوگا رمضان المبارک 2025۔ اور یہ میٹنگ اورل نہیں ہوگی، ریٹن ہوگی، آپ نے چیزیں لکھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر ویسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی الشام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔